الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی واللعن الدائم على أعداء الله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا صلوات برحمت کافی دیر سے جشن جو ہے وہ جاری و ساری ہے اور تقریباً اپنے اختتامی مراحل میں ہے اور تھوڑی سی ٹھنڈ بھی ہے، وہ اندازہ ہو رہا ہے جیسے جیسے آخری منقبت خان پڑھ رہے ہیں تو آپ کا جو اس پر اثر ہے وہ باقاعدہ محسوس ہو رہا تھا، مجھ پر بھی ہو رہا تھا بہرحال، اگرچہ میں اس کونے میں تھا اور آپ تو بالکل ہوا کے سامنے ہیں، تو اب وقت چونکہ تقریباً اپنے اختتامی مراحل میں ہے اور آغاز گفتگو میں دو جملے یہ ضرور کہوں گا کہ میرے برادر محترم زین بھائی نہایتی عشق، عقیدت، محبت، احترام اور ان کا پورا خانوادہ، ان کی چند ایک مناسبتیں ہیں، اور جیسے ابھی شہباز بھائی کو میں نے ذرا تھوڑا سا تنگ کیا تھا کہ شہباز بھائی نے کہا کہ مجھے کسی اور جگہ جانا ہے، تو اس وقت میرے ذہن میں آیا کہ میں تو یہ بھی نہیں کہہ سکتا، اسی لیے کہ زین بھائی جو ہے نا وہ مجھے کال کر کے یہ کہتے ہیں کہ جو تاریخ آپ دیں، اب تو پھر میں پھنس گیا، ظاہر ہے یہ کہہ نہیں سکتا کہ مجھے کہیں اور جانا ہے، صحیح ہے، تو اسی لیے بہرحال ذکر میں بیٹھے تھے اور یہ ان کا خلوص ہے، مولا ان کے خلوص کو قبول فرمائے انشاءاللہ، عبادت کو قبول فرمائے انشاءاللہ، میرے جتنے یہاں پر بزرگان، نوجوان، پڑھنے والے بچے، شہزادے جو تشریف فرمائیں، پروردگار سب کی عبادت کو قبول فرمائے انشاءاللہ۔ میں چاہتا ہوں کہ مناسبت جو سامنے ہے 13 رجب کی، اس کے اعتبار سے ایک روایت ہے، اس روایت کو آپ کی خدمت میں پیش کروں، لطف محسوس کریں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اصل حق یہی ہے کہ جو مناسبت ہے اسے بیان کیا جائے۔ یہ جتنے بھی ماشاءاللہ منقبت خواں پڑھنے والے تھے اور یہ سب ہمارے جو ہے وہ دوستوں میں ہیں، عزیزوں میں ہیں، میں تو ہمیشہ کہتا رہتا ہوں کہ مناسبت کو ملوز خاطر رکھیں، جو واقعہ اصل ہے اس کے بارے میں کچھ بیان ہو تو نہایت ہی خوبصورت ہے۔ اگر آپ کی توجہ ہے تو انشاءاللہ اختصار میں لطف محسوس کریں گے، آپ کی زحمتیں تمام کریں گے انشاءاللہ، پھر مل کر دعا کریں گے، اور پھر کیک ہے نا بھائی، میں ایسے نہیں اعلان کر دوں گا، ہاں ایک بھی کاٹیں گے انشاءاللہ۔ درود بھیجے محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد۔ دیکھیں عزیزوں، میں نے سورہ مبارکہ بنی اسرائیل، سورہ مبارکہ اسراء، اس کی آیت نمبر 80 کا انتخاب کیا ہے، اور یہ آیت شریفہ بڑی قیمتی آیت شریفہ ہے، یہ جہاں میں تھک جاؤں گا تو یہ مجھے پڑھوائیں گے انشاءاللہ، ہاں پرانے دوست ہیں میرے، صحیح ہے بھائی، ہاں ماشاءاللہ۔ تو اس آیت شریفہ کا انتخاب بھی اسی مناسبت کے اعتبار سے ہے۔ راوی ہیں ابن کعب، وہ بیان کرتے ہیں کہ کنت جالسا مع عباس ابن عبد المطلب و فریق من عبد العزا۔ راوی کہتا ہے کہ میں خانہ کعبہ کے سامنے عباس ابن عبد المطلب اور چند لوگوں کے ہمراہ بیٹھا ہوا تھا، اذ دخلت فاطمۃ بنت اسد ام امیر المؤمنین، اچانک سے ہم نے دیکھا کہ علی کی والدہ گرامی، امیر المومنین کی والدہ گرامی جناب فاطمہ بنت اسد تشریف لا رہی ہیں، وکانت حاملا بہ لتسعۃ اشہر، اور یہ وہ وقت تھا کہ جب ولادت کا زمانہ بہت قریب تھا۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ قد اخذها الطلق، خانہ کعبہ کے شہزادی قریب آئیں، اور قریب آنے کے بعد قالت، شہزادی نے کہا، غور فرمائیے گا،
یا ربی، اے میرے پالنے والے، انی مؤمنتم بک، اے پروردگار میں تیری مومنہ ہوں۔ توجہ فرمائیے گا، شہزادی جناب فاطمہ بنت اسد امیر المومنین کے والدہ گرامی کا واقعہ راوی بیان کر رہا ہے کہ خانہ کعبہ کے قریب آئیں اور ارشاد فرمایا انی مؤمنتم بک، میں تجھ پر ایمان رکھتی ہوں، میں تیری مومنہ ہوں، وبما جاء من عندک من رسل وکتب، اور تیری طرف سے آنے والی ہر کتاب اور ہر رسول پر بھی ایمان رکھتی ہوں، جو کچھ بھی آ چکا ہے تیری جانب سے میں اس پر ایمان رکھتی ہوں۔ وَإِنِّي مُصَدِّقَةٌ بِكَلَامِ جَدِّي إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ، اور اے پروردگار میں تصدیق کرتی ہوں اپنے جد ابراہیم خلیل کے کلام کی، جو اللہ نے حضرت ابراہیم پر نازل کیا، میں اس کی بھی تصدیق کرتی ہوں۔ یہ دو باتیں کہنے کے بعد اب شہزادی نے دو واسطے دیے، فرمایا بے حق الذی بنا ھذا البیت، اے پروردگار تجھے واسطہ ہے اس ذات کا جس نے اس گھر کو بنایا تھا، یعنی حضرت ابراہیم کی طرف اشارہ ہے، وہ میرے جد ہیں اور میں ان کا واسطہ تیری بارگاہ میں دے رہی ہوں، یہ ایک واسطہ۔ دوسرا واسطہ سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کا دل بھی جو ہے وہ باغ باغ ہو جائے گا۔ فرماتی ہیں وَبِحَقِّ الْمَوْلُودِ الَّذِي فِي بَطْنِي، اور اے پروردگار تجھے واسطہ ہے اس بچے کا جو میرے شکم میں موجود ہے۔ صلوات بھیجیں محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دو گواہیاں ہیں کہ میں ایمان رکھتی ہوں اور میں تصدیق کرتی ہوں، دو واسطے ہیں اور اب دعا ہے۔ وَبِحَقِّ الْمَوْلُودِ الَّذِي فی بطنی، اور اے پروردگار تجھے اس مولود کا واسطہ، اس بچے کا واسطہ جو میرے بطن میں ہے، جو میرے شکم میں ہے۔ دعا کیا ہے؟ یسر علی ولادتی، اے پروردگار اس بچے کی ولادت کو مجھ پر آسان کر دے۔ اب جیسے ہی راوی کہتا ہے کہ ہم نے یہ جملے دعا کے سنے، ان جملوں کے ادا ہوتے ہی قد انفتح عن ظہرے، ہم نے خانہ کعبہ کو دیکھا کہ خانہ کعبہ کی دیوار میں ایک مرتبہ دراڑ آنا شروع ہوا، راستہ بننا شروع ہوا۔ وَدَخَلَتْ فَاطِمَةُ فِيهِ، اور ہم نے دیکھا کہ فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ کے اندر داخل ہو رہی ہے۔ یا علی یا، اور جیسے ہی جناب فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ کے اندر داخل ہوئی تو اب ایک عجب منظر ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ وَغَابَتْ عَنْ أَبْصَارِنَا وَالْتَزَقَ الْحَائِطِ، اتنے میں جناب فاطمہ بنت اسد ہماری آنکھوں سے اوجھل ہوئی، اب ہمیں نظر نہیں آتی تھی، اور ہم نے دیکھا کہ ایک مرتبہ دوبارہ خانہ کعبہ کی دیوار جڑ گئی ہے، ایک مرتبہ پھر جڑ گئی۔ فَرُمْنَا أَن يَنْفَتِحَ لَنَا قُفْلُ الْبَابِ، تو ہم نے اس شخص کی طرف پیغام بھیجا کہ جس کے پاس چابیاں تھیں تاکہ ہم دروازہ کھولیں۔ لم ينفتح، بڑی کوشش ہوئی لیکن دروازہ کھل نہ پایا۔ مرزا عطر بڑے خطیب گزرے انڈیا کے، وہ کہتے تھے کہ یہ ان کے مقدر کا تالا ہے، کیسے کھل سکتا تھا؟ صلوات بھیجے محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد، سبحان اللہ۔ تو فرماتے تھے کہ یہ ان کے مقدر کا تالا ہے، اور یہ عجب منظر تھا کہ وہ کبھی دیوار کی طرف سے آتے تھے کہ یہ ہوا کیسے، پھر گھوم کے دروازے کی طرف سے آتے تھے تاکہ دروازے کو کھولیں، تو خانہ کعبہ کا گویا وہ چکر لگا رہے ہیں۔ تو وہ کہتے تھے کہ گویا ایسا ہے کہ کل ایمان کی ولادت ہو رہی ہے اور کفر صدقے اتر رہا ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد، جزاکم اللہ۔ اور کہتے جب ہم نے پوری کوشش کی کہ دروازہ کھولیں، ولم ینفتح، اور دروازہ جب نہ کھل سکا تو فعلمنا، تو ہمیں یقین ہو گیا کہ ان ذالک امر من امر اللہ، یہ ہو نہ ہو اللہ کے رازوں میں سے کوئی راز ہے، یہ اللہ کا امر ہے، اور کیوں نہ ہو اس لیے کہ صاحب امر کی ولادت جو ہو رہی تھی۔ اور ہم انتظار کرتے رہے یہاں تک کہ خرجت بعد الرابع وبیدها امیر المؤمنین علی بن ابی طالب، یہاں تک کہ ہم نے دیکھا کہ چوتھے دن یہ شہزادی خانہ کعبہ سے اس حالت میں باہر آ رہی تھی کہ آپ کے دست مبارک پر امیر المومنین علی ابن ابی طالب تھے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد،
اللہم صلی علی محمد. اس سے بھی بہتر اور باواز بلند صلوات بھیجے محمد. اللہم صلی علی محمد. جب باہر آئیں تو فقالت شہزادی جناب فاطمہ بنت اسد نے ارشاد فرمایا معاشر الناس. میں اپنی گفتگو کا آدھا حصہ بیان کر چکا ہوں, اب آدھا حصہ ہے توجہ کا طالب. فقالت شہزادی نے ارشاد فرمایا معاشر الناس, اے لوگو, انی فضلت علی من تقدمنی من النساء. آج تک مجھ سے پہلے جتنی بھی خواتین گزری ہیں اللہ نے ان سب پر مجھے فضیلت عطا کی ہے, سب پر مجھے برتری عطا کی ہے. فضیلت اللہ نے مجھے عطا کی ہے. دو بیویوں کا ذکر بھی فرمایا, فرمایا اس لیے کہ لأن عاصیہ بنت مزاحم قد عبدت اللہ سرا فی موضع لا يحب اللہ ان يعبد فیہ الا استرارا. اس لیے کہ جناب عاصیہ نے چھپ کر خدا کی عبادت کی ایک ایسے مقام پر جہاں خدا نہیں چاہتا تھا کہ اس کی عبادت ہو مگر یہ کہ حالت مجبوری میں. تو عبادت کی لیکن اس کیفیت میں. اور پھر فرمایا وَمَرْيَمَ بِنْتَ عمران, اور جہاں تک تعلق ہے اس بی بی کا جس کا نام مریم بنت عمران ہے, تو وہ فرماتی ہیں جناب فاطمہ بنت اسد کہ وہ خدا کے گھر میں موجود تھی اور حکم ہوا کہ وقت ولادت قریب ہے تو آپ اس سے باہر تشریف لے جائیے. اور جب باہر تشریف لے گئی تو ظاہر ہے کہ انہیں طلب ہوئی کہ کچھ غذا ملے, تو فَأَكَلَتْ رُطَبًا جَنِيًّا. تو شہزادی مریم بنت عمران نے وہ کھجوریں, وہ درخت تو خشک تھا لیکن جب اسے ہلایا تو رطب کھجور ہے, اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تر و تازہ وہ کھجوریں جو ہیں تو کھائیں. کہا یہ ان کا مقام ہے, لیکن وقت دخلت بیت اللہ, لیکن جب میں خانہ کعبہ میں داخل ہوئی تو اکلت من ثمار الجنت و ارزاقہا, میں اللہ کی مہمان بنی رہی اور جنت سے میرے لیے غذائیں آتی رہی. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. جزاکم اللہ. لیکن جب میں خانہ خدا میں گئی تو میں اللہ کی مہمان بنی رہی اور اللہ کی طرف سے, جنت کی طرف سے مجھے رزق ملتا رہا. آخری کلمات اور آپ کی زحمتیں تمام. وَلَمَّا أَرَدْتُ أَنْ أَخْرُجْ, بی بی فرماتی ہیں کہ جب میں نے یہ ارادہ کیا کہ اب میں خانہ کعبہ سے باہر نکلوں تو حَتَفَ بِي حَاتِفٌ, تو ایک غیبی آواز آئی اور وہ آواز یہ تھی کہ یا فاطمہ, اے فاطمہ بنت اسد, سمیہی علی فہو علی, اس بچے کا نام علی رکھنا, میں نے اسے علی بنایا ہے. حیدری یا علی یا علی, سمیہی علی, اس کا نام علی رکھنا. فہو علی, یہ بلند ہے. وقد اشتققت اسمہ من اسمی, اور اس کا نام میں نے اپنے نام سے نکالا ہے. وَأَدَّبْتُهُ بِعَدَبِي, اور علی کو میں نے اپنا ادب سکھایا ہے. وَوَاقَفْتُ عَلَى غَامِزِ عِلْمِي, اور علی کو میں نے اپنا علم عطا کیا ہے. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اور اب میں پیغام جشن دوں اور آپ کی زحمتیں تمام کروں. بی بی نے ایک اور جملہ فرمایا, کہا اس حاطف غیبی نے ایک اور درود بھیجے محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. توجہ میری طرف رکھیے گا, پیغام ہے آخر میں, 2 منٹ کی زحمت. اس حاطف غیبی نے ایک اور آواز بھی دی اور وہ یہ آواز تھی, طوبی لمن, خوشخبری ہے اس شخص کے لیے, من احبہ و اطاعہ, اس شخص کے لیے کہ جو علی سے محبت بھی کرتا ہے اور علی کا کہنا بھی مانتا ہے. محبت کے ساتھ ساتھ اطاعت, محبت بھی کرتا ہے اور اطاعت بھی کرتا ہے. وَوَيْلٌ لِّمَنْ أَبْغَضَهُ وَعَصَاهُ, اور بدبختی ہے ایسے شخص کے لیے کہ جو علی سے بغض بھی رکھتا ہے اور علی کی نافرمانی بھی کرتا ہے. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. صلی علی محمد.
बस जैसे ही जनाब फातिमा बिनते असद अमीरुल मोमिनीन को लेके बाहर आई, सामने से रसूलुल्लाह आए इस्तकबाल के लिए। जनाब फातिमा बिनते असद के चेहरे पर थोड़ी सी परेशानी देखी, सवाल किया, ए चची जान खैरियत तो है? कहा खैरियत है तो सही, लेकिन परेशान हूँ कि बच्चा जब से पैदा हुआ है इसने आंखें नहीं खोली हैं, ये गोया नहीं हुआ है। कहा चची जान परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, लाइए मेरी गोद में दीजिए। जैसे ही गोद बदली, एक मर्तबा मेरे मौला ने अपनी आंखों को खोला और सबसे पहले चेहरा रिसालत का दीदार किया। और जैसे ही रसूलुल्लाह ने यह देखा कि सबसे पहले अली ने मेरे चेहरे को देखा है, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, या अली खस्सस्तनी बिन नजर खस्सस्तुका बिल इल्म, ऐ अली तूने अपनी नजर मुझसे खास कर दी, मैंने अपना इल्म तेरे हवाले कर दिया। ऐ अली तूने अपनी नजरें मेरे साथ खास की, मैंने अपना इल्म तेरे खास किया। इसका मतलब यह है कि आंखें तो खुली लेकिन अभी तक बोले नहीं थे। तो अब रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया, या अली कल्लिमीनी, मुझसे कलाम करो, मुझसे बात करो। तो अमीरुल मोमिनीन गोया हुए इरशाद फरमाया, या रसूल अल्लाह, अगर आप कहें तो तौरेत सुनाऊं, इंजील कहें तो इंजील सुनाऊं, ज़बूर कहें तो ज़बूर सुनाऊं, कुरान कहें तो कुरान सुनाऊं। ये गौर फरमाएगा, कुरान अभी तक नाजिल नहीं हुआ था, लेकिन फरमाया अगर आप कहें तो कुरान सुनाऊं। रसूलुल्लाह ने जवाब इरशाद फरमाया, ऐ अली कुछ कुरान ही सुना दो। तो एक मरतबा अमीरुल मोमिनीन ने तिलावत फरमाया, कद अफ़लहल मोमिनून, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कद अफ़लहल मोमिनून, मोमिन कामयाब हो गए। जैसे ही आयत पढ़ी, रसूलुल्लाह ने जवाब में इरशाद फरमाया, ऐ अली मोमिन क्यों कामयाब न हो, उन्हें तुझ जैसा अमीर जो मिल गया है, तुझ जैसा अमीर जो मिल गया है, क्यों ना कामयाब हो। और हमारे बिरादरान जब ये फजीलतें सुनती हैं तो अभी माशाल्लाह आपने सुनी, मनकबतों में बहुत सारी फजीलतें हजम नहीं होती हैं, जरा भारी हैं। हाँ, ये रात की ग़िज़ा है तो ये हजम नहीं होता। उनमें से एक चीज़ ये एतराज़ है कि ये नहीं मालूम, जब मौला अली की फजीलत को बयान करना शुरू करते हैं ये शिया हजरात तो इतना बढ़ा देते हैं, यानी इस फजीलत में कहते हैं कि अली ने आकर दुनिया में कुरान पढ़ा, जबकि इसी फजीलत के लिए रसूलुल्लाह के कायल नहीं है कि रसूलुल्लाह ने कुरान पढ़ा। तो इसका मतलब ये है कि आप अली को रसूलुल्लाह से बढ़ा देते हैं। हमारा ये अकीदा नहीं है, हकीकत यह कि अकीदा नहीं है, लेकिन अब हम क्या करें, रसूल ने खुद कहा अली कुरान पढ़ो। लेकिन इसका जवाब एक शायर ने बड़े बेहतरीन अंदाज में दिया, और उसी शेर पर गुफ्तगू को तमाम करूं कि मसला यह है कि रसूलुल्लाह के ज़माने में रसूलुल्लाह ने कुरान क्यों नहीं पढ़ा। मौला अली की विलादत से 30 साल पहले रसूलुल्लाह की विलादत हुई, इसमें कोई शक नहीं है। कोई रिवायत हमारे पास नहीं है कि रसूलुल्लाह आए हों और कुरान की तिलावत की हो। हम ये रिवायत इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि रसूलुल्लाह ने अमीरुल मोमिनीन से कहा कि कुरान की तिलावत करो, तो मौला अली ने कुरान की तिलावत की। रसूल के ज़माने में रसूल ने क्यों नहीं की, उसका जवाब है कि हर शख्स हर एक बात को पाता ही नहीं था, हर शख्स हर एक बात को पाता ही नहीं था, ज़हनों में कोई लफ्ज समाता ही नहीं था, और कुरान सुनाते भी भला किसको मोहम्मद, कुरान तो किसी और को आता ही नहीं था। ये आओ अली, आइए दुआ के लिए हाथों को बुलंद कर दुआ होगी। परवर